آیت تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کہا سنا جائے اس میں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ جو ہیں وہ ان کا تعارف سورۃ مریم کے اندر جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا اور وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج مختصراً چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوشش ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم اپنے آگے نبی علیہ السلام کی جو پوری سیرت ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے بیان کیا۔ تو مریم علیہ السلام کے سلام اللہ کے تعارف کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو زبانی تعارف کرایا قال انی عبداللہ، جب انہوں نے کہا فاشارت علیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ بھئی آپ یہ بچہ جو اپنی گود میں اٹھا کے لے آئی یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے گفتگو کرے گا، یہ کیسے بولے گا؟ بچے تو ماں کی جھولیوں میں بولا نہیں کرتے۔ تو میں نے پچھلے جو میں کہا تھا کہ جو حضاتی ہوتے ہیں وہ بولا کرتے ہیں، ان کی اپنی ماں کی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی ماں کی گود میں جو گفتگو کی، یہی گفتگو جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب واشی کے سامنے بیان کی، اور یہ گفتگو سننے قال انی عبداللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ یہاں بندہ، یا وہ عزیز میاں قوال مردار مر گیا ہے، جی مر گیا ہے، ان اچھے بات سے یاد کرو، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، جھوم رہا ہے جناب، گاڑی میں ڈرائیور بھی جھوم رہا ہے، اور صبح صبح سحری کے وقت لگا ہوا ہے، مائیں بہنیں جھوم رہی، اللہ جانے کون بچا، تیرا بیڑا کھلا کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن، شاباش سارے پڑھو، کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں، ہر اللہ کی میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ جانے کون بشر، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیری قبر کو آگ سے بھرے۔ آج بھی لوگ قوالیاں سنتے ہیں۔ کل مجھ سے پرسوں ایک بندہ پوچھ رہا تھا، میں نے بھائی یہ عقیدہ ہے، یہ قبر میں جوتے لگیں گے اس لیے میں تمہاری یہاں اصلاح کر رہا ہوں۔ گانے سننے سے بڑا گناہ ہے قوالی، اسی کا آپ قوالی سنتے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور اللہ کے نام کی، اللہ کے رسول کے نام کی توہین ہوتی ہے اور شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ما انا بشر، کہ میں بشر ہوں بھائی، اور میں کچھ نہیں، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ اور وہ کہتا ہے اللہ جانے کون بشر، آپ کے عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر یہ، کیونکہ کہلوایا تو اللہ نے ہے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ کل یہ لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اس لیے اپنی اماں کی گود میں کہا، کیا کہا؟ سب سے پہلے پیغام ہی کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کی کیا ہوں؟ مخلوق ہوں۔ اور ساتھ فرق یہ ہے میرے اور آپ بندوں کے درمیان، میں بھی بندہ، آپ بھی بندے، آپ سارے بندے، لیکن ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ رب العزت نے
तौरात जैसी इंजील जैसी किताब अता फरमाई, इंजील किताब अता फरमाई, और मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया। क्या बनाया? नबी। अपना नबी, किताब देकर मुझे अपना नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी मैं जहाँ भी होऊंगा। आज मैं इशार करूँगा क्योंकि मेरा ज़हन है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आज जो है ना वो आपके सामने जो करना है वो कर दूँ। वौसानी बिस्सलाह, और मुझे ये वसीयत की गई है कि आप नमाज पढ़ा। नबी को वसीयत है नमाज पढ़ा करो। हैं पीर साहब तो नमाज सी मदीने में पढ़ने खोते, कबीर के बच्चे तो मेरे मदीने में रोटी खा ना, रोटी मदीने में जाके क्यों नहीं खाता? हरामखोर रोटी यहाँ मरोड़ता है, यहाँ बकरे अफसर के खाता है, और जब नमाज की बात आती है तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे, नबी अपनी थोतली जबान 10 दिन या 8 दिन की जबान है, और वो फरमाया औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज की अल्लाह ने वसीयत की है। और हजरत साहब कह रहे हैं कि मैं नमाज मदीने पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। और हम भी भोले भाले लोग हैं। और ज़कात, और मुझे ज़कात की नसीहत की गई है कि आप ज़कात दें। हाँ तुम तो भैया नमाज है कि नहीं, औरतों को है जाता है भाई, एक दिन नमाज दूसरे दिन छूट जाती, ये कोई नमाज है? एक दिन नमाज पढ़ी जाती, सर को दरअसल नमाज छोड़ दी है। हाँ जी, आज मेहमान बैठे थे जी, हमने नमाज छोड़ दी है। ये हैज वाली नमाजें न पढ़ो, तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया है। आज कल तो मर्दों को शौक है ना, अल्लाह करे ये जो दाढ़ियाँ मूड़ते हैं, मूछे मूड़ते हैं, अल्लाह इनको ये बीमारी भी लगाए। और काश कि ये अल्लाह का अपना निज़ाम है। एक बच्चा तुम जनते हैं ना दाढ़ियाँ मूड़ के, मूछे मूड़ के, तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता, जनानी बनने का शौक तुम्हारा खत्म हो जाता है। भाई वो जनानी है, उसको अल्लाह ने औरत बनाया, आपको अल्लाह ने मर्द बनाया। आप क्या करते हो? दाढ़ी मूंढी हुई है, मूछे मूंढी हुई है, कान में वालियां डालनी है, सुभान अल्लाह, पीछे जनाब वो खुद बनाई हुई है, मेहंदियां बनाई है, बाल पीछे छोड़े हुए हैं। वाह वाह, कुर्बान रखियो नबी अलैहिस्सलाम को क्या चेहरा दिखाओ। हजूर क्या फरमाएंगे, ये मेरा उम्मती है, ये दज्जाल की आवाज कहाँ से आ गई? तो फरमाया मातुम तो खैया, जब तक जिंदा रहूंगा मुझे अल्लाह ने कहा फरमाया ज़कात भी देते रहो और नमाज भी पढ़ते रहो। और मुझे याद ये भी हुक्म दिया गया है कि अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी वालिदा के साथ क्या करना भाई? अबिल वालिदैन इहसाना। और सूरह लुक़मान के अंदर क्या फरमाया कि भाई अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और मजे की बात यह है कि वालिदैन के हुस्न सलूक को अल्लाह ने हर जगह में अपनी इबादत के साथ जोड़ा है। और आज आप देख लें, हमारा अपने वालिदैन के साथ, मैंने पिछले जुम्मे में कहा था कि बाप मिठाई तकसीम करते हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ है, और ये हरामजादा जब बड़ा होता है, यही जिसकी पैदाइश के ऊपर बाप और माँ मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, यही बेटा कहता है बाप तुझे समझ नहीं है माशरे की जितना मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे तो तुझे यूरोप भेजा था ना, मैं वहाँ पढ़ के आया हूँ। मुझे आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ मेरी बाजी ऐसे वो जब वो दिखती है ना बोर्ड पे, नीचे सारे सौदे उसके हिल रहे होते हैं, और खुदा का खौफ करो, ये जो इससे के पास पड़ जाएगा, सीधी बात मैं करूँ समझ नहीं आती। मुझे कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक लड़के ने बताया, उसने कहा खुदा की कसम उस्ताद जी, ईमान के ऊपर डाके पड़ रहे होते हैं जब हम पढ़ते हैं, नीचे देखे कहते हैं, नीचे वो बोर्ड पे, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड पे देखो, इस खोती के पिस्तानों पे नजर पड़ती है। ये तालीम है तुम्हारे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर, ये तालीम क्या ले गए? ये माँ बाप की जरूरत रह जाए। पाकिस्तान के हमारे बच्चे बैठे होते हैं जी, हजरत साहब थोड़ा सा ख्याल किया करें भाई, बच्चों का ख्याल किया करें। और फिर कहते हो जब घर के अंदर ये सारा कुछ देखते हो, उस वक्त बच्चे नजर नहीं आते, मस्जिद में बच्चे नजर आ जाते हैं। बच्चे, इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर जनाब अल्लाह जाके तुम्हारे सर पे जूते मारने, अगर इनको हकीकत पता न चली तो अब वालिदती, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं वालिदैन के वालिदा के साथ क्योंकि हजरत की तरफ वालिदा थी, और मुझे और आपको हुक्म है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और ये बात आज मेरी अपने पास लिख लो कि वालिदा और वालिद की खिदमत करोगे, दुनिया आखिरत में मजे करो।
ہمیں یہ کہا گیا کہ والدہ اور والد کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اور بھائی والدہ گڑبڑ مطلب یہ ہے کہ کبھی دعائیں دیتی ہے کبھی بد دعائیں دیتی ہے, اور والد کی دعا وہ دعا سے آسمان پھاٹتے ہوئے اوپر چڑھتی ہے. اس لیے خدا کے لیے والد کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرنا. حالانکہ والدہ کا آپ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا, آپ نے کہا اموں کے آپ کی ماں کا حق 4تھی مرتبہ کا باپ کا حق, لیکن باپ کی دعا اور دعا جو ہے نا اسے, کیونکہ وہ کبھی کبھی منہ کھولتا ہے, اس لیے اپنے باپ کی دعائیں لو اور اس کی بددعاؤں سے بچو. وَاجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اللہ نے جبار ٹھیک ہے سخت اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور فرمایا اللہ میرے اوپر سلامتی نازل کرتے رہیں گے جیسے آج میری پیدا ہونے سے بکر, اسی طرح جس وقت جب میں دوبارہ دنیا سے جاؤں گا ویوم ابعث حیا, اور جب مجھے دوبارہ اللہ اٹھائیں گے قیامت کے دن, اس وقت اللہ میرے اوپر سلامتی نازل کریں گے. ذالک عیسی ابن مریم, سبحان اللہ, یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. اب یہ جو گفتگو ساری سنی نا جناب واشی نے, تو وہاں ہی جو ہے نا فوراً یہ نہیں انتظار کیا ہے کہ کل سے نماز شروع کریں گے. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں حضرت جعفر طیار کے ہاتھ کے اوپر جناب واشی نے کیا کی, بیعت کی. جناب واشی نے کیا کی, بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کر نبی علیہ السلام کو میری طرف سے یہ بتانا کہ میں بڑے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہوں, بادشاہ ہوں وقت کا, میرا آنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیا ہے مشکل ہے, لیکن میں آپ کے اوپر کیا لیا ایمان لیا. اور یہ وہ خوش نصیب حضرت واشی ہیں جن کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ انہوں نے غالباً میری ذہن میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, ان کا نکاح جناب واشی نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ وہاں ہی بیٹھ کے نکاح, اور وکیل بھی خود بنے, اور حضرت امیر معاویہ کی بہن کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھایا. اور مجھے اب سے یاد نہیں ہے, میرے خیال میں حق مال بھی حضرت واشی نے اپنے پاس سے ادا کیا. کیا کیا؟ اپنے پاس سے ادا کیا حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کا نام سفیان رکھو, اپنے بچوں کے نام امیر معاویہ رکھو, امیر معاویہ. اور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں بھائی. یہ تھوڑا سا میری طرف بولنا, میں آپ کو سبق پڑھا کے یاد کر کے یہاں سے بھیجاؤں تاکہ, اور آج اللہ مجھے یاد کرے, میں آخر میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا کہ یہ نمبر میرا لے جاؤ, جو آپ لوگ ماشاء اللہ محبت کرتے ہیں. تو خود چوتیے تو آئے میں ادھر کیڑے نکالنے کے لیے اور دفاع ہو گئے. اللہ نے ان کو دفاع ہی کر دیا, وہ مسجد میں آتے ہی تھے. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. اور تم لوگ جو ہے سننے والے دو لوگ ہو, آپ کو لے جو مسئلہ پوچھو, اور میں نے آج ایک عام مسئلہ بھی بیان کرنا ہے آخر میں. آپ واٹس ایپ پہ مسئلے پوچھو تاکہ آپ کو آگاہی ہو اور آپ بچ جائیں. یہ جو گندے معاشرے کے اندر میں اور آپ موجود ہیں, اس کی گندگی سے ہم بچ جائیں. تو کیا بات کر رہا تھا آپ کو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی علیہ السلام کے سالے ہیں. یہ بھائی نبی علیہ السلام کے سالے ہیں, اور اس سے بڑا احساس یہ حاصل حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کے حکم سے کاتب وحی بنایا گیا. یہ جو قرآن مجید میرے پاس موجود ہے, یہ سب سے پہلے پڑھے لکھے نوجوان قریش میں کم تھے. تو حضرت امیر معاویہ فتح مکہ میں جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور بٹھا کے کہا امیر معاویہ آئندہ جو قرآن میرے اوپر نازل ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت یہ قلم دوا تو تھے نہیں, پتوں میں اوپر اور چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا. فرمایا تم اس میرے قرآن کو لکھا گا, کیا کرو لکھا گا. اتنے بڑے اعزاز کے باوجود لیکن جب لقب دیا تو فرمایا کہ بھائی یہ آپ کے خادم ہیں. سارے صحابہ کو کیا کہا, اور یہ صرف صحابہ کو نہیں کہا بلکہ یہاں تک عجیب الفاظ فرمایا خال المؤمنین,
یہ تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں. کیا ہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ حضرت ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہی نہیں، آپ کی اولاد ہوئی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں امیر معاویہ تمام امت کے ماموں ہیں. جس کے بھائی میری طرف توجہ کرنا، تمام امت کے کیا ہیں؟ ماموں ہیں. یہ آپ کے ماموں ہیں، اور آپ کے ماموں کو گالی دے شیعہ اور تسی جا کے جنازے پڑھے. سنیا بھرتے غیرت ہندو کے پٹھے سنیوں والا جنازہ پڑھے. یہ بھی میں بیان کر دوں دربار میں بھول جائے گا، اس لیے میں نے نیچے بھی بتایا جو آدمی شیعہ کا جنازہ پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کلمہ بھی دوبارہ پڑھے. یہ بریلوی دیوبندی یا حدیث سب کا فتویٰ ہے. جنہوں نے نکاح پڑھے ہیں ان کی زنانیوں کو طلاق ہو چکی ہے. حرامی پیدا ہو رہے ہیں گھروں میں. جی کوئی بات نہیں سنتا بچہ جی کیا کرے جی تجویز دے دو. اور حرامی جو پیدا کی تھی بات کے تو سنے گا، بات کدھر سے سنے گا؟ حلالی ہوگا تو باپ کی بات سنے گا نا. اس لیے جس نے شیعہ کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، جا کے دوبارہ نکاح پڑھائے. اور آسان طریقہ ہے، گھر میں جا کے کوئی لمبا چوڑا کام نہ کرے، بیگم کو 10-2-3 ہزار روپے دے میں ہمار اور دو گواہوں کے سامنے اسے بول تو میری بیوی ہے میں تیرا خامد. اس طرح دوبارہ نکاح ہے. اس کو کہتے ہیں جدید نکاح. اور ایمان تو ہمارا واپس آ جاتا ہے کیونکہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایمان تو واپس آ جاتا ہے نمازی آدمی کا. لیکن نکاح فارغ ہوتا ہے. آخر میں جا کر کے پھر میں تھوڑی سی چٹنی لگاؤں گا تو میں چٹنی بتا دے لگا لے تو اللہ کا شکر ہے. تو کیا فرمایا کہ تو یہ وہ حضرت واشی ہیں حاجی صاحب جنہوں نے کیا کہا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور میرے اور آپ کے کیا ہے ماموں ہیں. اینڈ آپ نے ماموں کو گال پڑے تو کچھ غیرت دکھاؤ. سمجھ آئیے نا. سنی ہو حرام کھا کھا کے ایسے سن ہو گئے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہی حضرت واشی ہیں. میں آگے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے کتاب کھولی ہوئی تھی لیکن جناب واشی کا وہ شروع ہو گیا. پھر کیونکہ معاملہ تو ان کا تھا تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ دنیا سے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تشریف لائے نہیں، اس لیے صحابیت کے شرف آپ کو حاصل نہیں ہوا. صحابیت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعزاز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر صفیں ٹھیک کرائی. کیا کرائی؟ کہاں؟ حبشہ. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حبشہ کے اندر آپ نے مکہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے باہر صفیں درست کروائی اور فرمایا صفیں ٹھیک کرو بھائی ہم نے واشی کا جنازہ پڑھنا ہے. صحابہ کی حیران کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. تو جو ہی صفیں درست ہوئی حضرت واشی کی چرپائی اٹھی اور سامنے آ گئی. کہاں گئی؟ ادھر. ناراض نہ ہونا کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، میں کئی مرتبہ اس ممبر پہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ دیوبندی بریلوی حدیث ناراض نہ ہونا، یہ نور لیگ کی پی ٹی آئی یہ بڑی مسلمان یہ گھر رکھ جایا کرو یا نہ لایا کرو. یہاں کوئی نہ میں کسی مذہب کو وہ کرتا ہوں نہیں. اب جماعت اسلامی والے دوست جی ہم اس کا وہ گرانی مار گیا اس کا غائبانہ چلا ہو. غائبانہ جنازہ تیرے پیو نے نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ کیسا حنفی ہے تو؟ حنفی مسلک میں غائبانہ جنازہ نہیں ہے. حدیث ہم سے پوچھو نا چوڑو تمہیں حدیث کا کیا پتہ ہے؟ غائبانہ جنازہ شریعت میں نہیں ہے. حضرت واشی کا جنازہ پڑھایا گیا، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت ہوا کے ذریعے فرد سے ہٹا کے حضرت واشی کی چارپائی سامنے رکھ دی تو نبی علیہ السلام نے ان کا کیا پڑھا؟ جنازہ پڑھا. اس لیے کیونکہ عقیدے کی وضاحت بھی ضروری ہے. صرف کہانی سناتے اور بھی سب نے ٹھپ کیا دماغ میں کچھ آئے نہیں تو یہاں اصلاح لے کے جایا کرو. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں اور پھر آگے جناب انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سیرت شروع ہو جائے گی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. عیسیٰ علیہ السلام کیا آئیں گے؟ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پیدائش تو پیچھے بیان ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ کی عمر 40 سال ہو گئی
تو یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں جھگڑا کیا ہوگا؟ یہودیوں عیسائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا. یہ رات کو فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے رات عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا. کیا کر دینا ہے؟ شہید کر دینا ہے. پراپوگنڈا کیا صبح جی ہم نے شہید کرنا ہے. یہودی اکٹھے ہو کے آئے, ایک بندے کو اندر بھیجا, کہا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑ کے بیٹھ لے. اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں, اس لیے اللہ سے ہوتا ہے بھائی, مخلوق سے نہیں ہوتا. آپ مخلوق سے ڈرنا چھوڑ دیں. کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں. اس لیے جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. وہ بہت بڑی ذات ہے. ہمارا سب کچھ سارے ڈاکٹروں سے فارغ, سارے پیروں سے فارغ, آخر میں کہتے ہیں بس اب اللہ ہی مدد کرے. اور پہلے دن یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مدد کرے. تو وہ صاحب کو امیر صاحب کہے کہ ایک کمانڈر صاحب کو بھیجا اندر کہ جاؤ یا پکڑ کے لے آؤ یا ان کو شہید کر کے آ جاؤ. کمانڈر صاحب اندر گئے, اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل کو بھیجا, ایسی چھت پھاڑا اور چھت پہ بعد میں مل بھی گیا, اور چھت سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اور وہ جو کمانڈر صاحب اندر گئے تھے نا, ان کی شکل اور صورت بالکل اسی طرح بنا دی جیسے عیسیٰ علیہ السلام. جیسے عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلا, اپنے ہی رشتے دار بندے مار رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں یہ عیسیٰ ہے. خوب پٹائی کی اور قتل کیا. قتل کر کے اس کو کیا کر دیا؟ سولی پہ چڑھا دیا. اب سولی پہ چڑھانے, کھوتوں کا دماغ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہیں نا, مسئلہ سمجھنے کے لیے استاد نے یہ کہہ دیا, پہلے سمجھے. پہلے زانیوں کے پاؤں دباتے رہتے ہیں, آخر میں آتے ہیں بات سمجھ آتی نہیں ہے. اور جی مولوی صاحب یہ بیان کر رہے تھے, یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے. تو اب جس وقت اس کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں بھائی اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ہمارا بندہ کہتا, اگر یہ جو قتل کیا یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کدھر ہے؟ اسی میں خیر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہا. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ دوسرے آسمان پہ موجود ہیں. نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو بھائی, جب نام آتا ہے تو پڑھا کرو. اب آگے نمبر آ رہا ہے, پھر جناب عشق زندہ ہو جائے گا اس قوم کا. ٹھیک ہے, بیوقوف قوم ہے نا, ہماری سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. عشق تو 12 مہینے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو نا, ملاقات ہوئی, ملاقات گفتگو بھی ہوئی. بہرحال کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئی ہے تھوڑے سے سمجھدار ہوئی تو آپ نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے آپ نے نبوت عطا کی, یہ بہت بڑا مقام ہے, لیکن میں نبی علیہ السلام کا امتی بننا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ نبوت آپ نے بہت بڑا مجھے اعزاز دیا, لیکن میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں. امتی, یہ امتی بننا کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ اس لیے اللہ کا خوف کرو, نبی علیہ السلام کے امتی بنو اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو گے, اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا. ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نبی علیہ السلام کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. اللہ نے دعا فوراً قبول کر دی. اللہ نے فرمایا جو میرے پیغمبر آپ کیونکہ آگے ہو, آپ نبی ہو, اب میں آپ کی ترتیب بناؤں گا. ترتیب سے اللہ نے آسمان پہ اٹھایا. اور پھر جب امام مہدی اب قیامت کے علامات کے اندر موجود ہے, اور یہ آخری علامات ہیں, بہت ساری علامات تو جو ہے نا وہ پوری ہو چکی ہیں جو میں اور آپ بھگت رہے ہیں. عمران خان نے ایسا کہا, عمران خان نے نہیں, تمہارے باپ نے مہنگائی کر دی ہے. اموالکم اموالکم, نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. عمران خان مہنگائی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے, ہر روز ایک فرشتہ اترتا ہے اور صبح سویرے نماز کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں اور وہ پہلے جھانچ لیتے ہیں, اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ آج یہ کون کیسا مال کرے گی. ایک ایک چیز کا ریٹ آسمان پہ طے ہوتا ہے. وہ جس نے کر دی ہے, اس نے کر دی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم تھوڑے ڈاکو ہو, تم تھوڑے بدماش ہو. ریڈی والا بھی کرپشن کر رہا ہے, ریڈی والا بھی کرپشن کر رہا ہے, گندے ٹماٹر ڈال کے دیتا ہے. اور ایک تماشا اور مانگے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور یہاں سارے دکاندار طبقہ بیٹھے ہو, کیسے حرام خور لوگ ہو, تم کیسے خبیث قسم کے لوگ ہو. پھر کہتے ہیں کہ یہ جی لاؤ تو تیری کا مزہ, اور دیکھ رہا
اور دجال تو حضور کو امتی نہیں ہے، 10 کی چیز لے کے 30 کی دیتے کہتے لے. عورتیں آتی ہیں ہاں جی دی ہے نا وہ جی. اب ہے تبدیلی کا مسئلہ. آپ نے عمران خان نے تمہاری طرف جواب نہیں دینا، یہ تم نے خود جواب دینا ہے. سارے دجال نہ بنو. ہر کل مسئول عن رعیتہ، دکاندار ہر دکاندار سے اپنے گاہک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر چیئرمین صاحب سے اپنی چیئرمینی کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت ہم نے چیئرمینی دی تھی آپ کو، نصیر آباد کی دی تھی، فلانی جگہ کی فلانی جگہ، بتا تو کیا کر کے آئے. میرے بھائی اس لیے ساری ادھر نہ ڈالو، وہ اپنے کھاتے میں بھی ڈالو. تو فرمایا حکماً وعدلاً، وہ اتریں گے اور بڑا عدل انصاف کا نکالیں گے. فیبصر السبیل. سبحان اللہ. میری طرف توجہ کرنا، میں کہہ رہا تھا اس کو ختم کرنا لیکن لگتا مشکل ہے. یبصر السبیل، تیسرا کام عیسیٰ علیہ السلام اترے گا. سب سے پہلے انصاف کے فیصلے خدا کے، اللہ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنے انصاف کے فیصلے کرو نا. جب بیٹھتے ہو اپنے رشتہ داروں کے فیصلے کرنے کے لیے، یہ اللہ کا کام ہے بھائی. جتنی بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے اتنا کام بندے کے حوالے ہوتا ہے. لیکن کم از کم اپنی بہن بھائیوں اپنے بچوں کے درمیان تو عدل کے فیصلے کرو نا. ساری مال غنیمت سارا حرام حلال اکٹھا کر کے جناب بیٹوں کی گود میں ڈال دیتے ہو، بیٹیوں کو ایسے گھر سے رخصت کر دیتے ہو. نہیں ایسے نہیں، جو اس کا حق ہے بیٹی کو بھی دو بیٹے کو بھی دو. تو پہلا کام عدل و انصاف. یکسر السلیم. دوسرا کام کیا ہے؟ سلیم توڑیں. کیا کریں گے؟ سلیم توڑ. استاد کی اصلی پھر ان کے کریں گی. اور تو ساڑھا تو بچہ کالج پڑھ رہا ہے نا جی، وہ اس لیے سلیم اس کے گلے میں نہ لٹکائی جائے، داخلہ ہی نہیں ملتا. یہ حضور نے پوچھ لیا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کل قیامت کے دن، تو بھائی بینک کی نوکری کے لیے تو گلے میں سلیم ڈالتا تھا. یہ چھوڑنے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تھوڑا سا. پینٹ شرٹ چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہنے لیکن ڈھیلی پہنے، ایسی نہ پہنے کہ نیچے سے پیچھے سے سب کچھ آپ کا نظر آئے. یہ فرض ہے شرمگاہ کو ڈھانکنا. بے شرم لوگوں پھر کہتے جی وہی صاحب بے غیرت کہتے تھے، وہی صاحب بے شرم کہتے تھے. اور کہاں بے شرم ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ شرم ہو، غیرت ہو تو بیوی کو پالش کر کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سن کی پاؤڈر لگا اس کو پیچھے بٹھائے گا. یہ دنیا کا پی آئی ڈی بے غیرت ہے. اس کے اندر غیرت ہوتی، اور غیرت تو عمر میں تھی جو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیوی کو میں بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا میرے عمر تیری غیرت اپنی جگہ پہ لیکن میری شریعت اپنی جگہ. مجھے تو اللہ نے حکم نہیں دیا. اب یہی گفتگو ہو رہی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا پیغمبر عمر کی غیرت ہمیں بھی جھٹکا لگا دیا. قربان جائے عمر کی غیرت کے اوپر. اور غیرت مند وہ ہوتے ہیں جو عمر کی ابتدا کرتے ہیں. کہاں کدھر ہے جناب والا؟ غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑے غیرت مند ہیں. اس لیے میرے بھائی سوچیں کہ میرا بچہ سکول جا رہا ہے، سلیب پہن کے جا رہا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ سلیب عیسیٰ علیہ السلام گاؤں سے پکڑ کے جناب اس کو دوڑیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَذَرُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کریں گے. جزیہ قربان جائیے، ٹیکس کو ختم کریں گے. ٹیکس شریعت میں ٹیکس نہیں ہے، شریعت میں ٹیکس نہیں، شریعت میں زکوٰۃ ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس اسلامی حکومت ہے نہیں، طالبان کی حکومت ادھر ہے، کہتے ہیں جی طالبان جیسا آ جائے اور قربان چاہیے طالبان جیسا آ جائے. میں کیا کہاں کام کی اصلاح کروں؟ تو ٹیکس نہیں ہے شریعت کے اندر. لیکن چونکہ اب ہماری حکومتوں کے سارے معاملات ٹیکس پہ چلتے ہیں، جس لیے آپ اپنا ٹیکس چھپائیں نہیں، آپ اپنا ٹیکس پورا جو وہ ادا کریں تاکہ آپ کا نظام چلے. وَيَقْبِضُ الْمَالَ، سبحان اللہ، حَتَّى يَقْبَلَ وَخَدُن حَتَّى تَكُونُ سَيْدَةً وَاحِدَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا. یہاں تک کہ اتنی مال کی فراوانی ہو جائے گی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ لے لے پیسے لے لے. کہتا حضرت میں نے پیسوں کو آگ لگانی ہے. کیا کہے گا؟ میں نے پیسوں کو آگ لگانی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ایک انار کا درخت پورا خاندان کھائے گا اس کے دانے، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا. ایک بکری کا گوشت پورا دودھ پورا خاندان پیے گا، لیکن پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ دودھ ختم نہیں ہوگا، خاندان پورا سیراب ہو جائے گا. لیکن یہ برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ یہ برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ میرے پاس وقت تو نہیں ہے
یہ برکت کیسے آئے گی؟ امام مہدی سلام اللہ مکہ میں آئیں گے اور پھر مکہ میں آپ کی بیعت ہوگی اور اس بیعت اور وہ پیدا ہو چکے ہیں. یہ پکی ٹھکی بات ہے. 40 سال اور جو حالات بن چکے ہیں یہ نہیں گزریں گے. اس لیے ان کی بیعت ہوگی 40 سال کی عمر میں. حضرت امام مہدی جن کا نام محمد ہے، اپنی شریعت کا بھی کو پتہ کیا کرو کہ ہماری شریعت ہے کیا. اور والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ کی بیعت ہوگی. بڑا لشکر، جہاد والا لشکر، کالی پگڑیوں والا. میں یہاں چیز سفید بن گیا، مجھے کالی پگڑی سے بڑی محبت ہے. کالے کپڑوں سے نہیں، کالا کپڑا شیعوں کا لباس ہے. کالا نہ پہن کرو. اور میں کہتا ہوں مردود سے پہن کے میرے سامنے آگے بیٹھ جاتے ہیں. میرے سامنے کالے کپڑے پہن کے مسجد میں بالکل نہ بیٹھا کرو، میرا ہمیں دماغ خراب ہوتا ہے. کالی پگڑی جو حضور کی سنت، کالے لباس سے حضور کو نفرت، اس سے نفرت ہونی چاہیے. تو کالی پگڑیوں والا پورا لشکر آپ نکلیں گے، مدینہ شریف جا کے سلام پیش کریں گے. وہاں سے لشکر روانہ وہاں جائے گا، دمشق جائے گا. دمشق جہاد شروع ہو جائے گا. مختصر سنا دو، ہے بڑا مزے کا، پھر کسی وقت اس کو بیان کریں گے. یہ جہاد، اس لیے اپنے اندر تھوڑی سی غیرت پیدا کرو. غیرت مند جہاد کرتے ہیں. یا کدھر بیگ میں جہاد کی اجازت دیتی ہیں، ایک رات کہیں آگے پیچھے نہیں جانے دیتی لوگ، جہاد کے لیے جانے دیتی ہیں. تو وہاں لشکر جائے گا. دمشق کی مسجد میں نماز شروع ہوگی اور ابھی تکبیر ہو چکی ہوگی. باہر سے اعلان ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بڑے مقدر اور نصیب والے لوگ بھی ہوں گے اور اس وقت فتنہ بھی بہت بڑا ہوگا. اس لیے ہم تو اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو خیر ہے اس وقت تک ہمیں زندہ رہا. تو اعلان ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مینار پہ اتریں گے اور وہاں سے نیچے آئیں گے. پانی سر